قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے، بلکہ جھوٹا نبی ہونا تو دور کی بات، کوئی ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، کوئی ایک مسئلہ بھی جو ہمارا قول نہیں ہوتا، ہماری رائے، ہمارا حکم نہ ہوتا، لیکن اپنی طرف سے گڑ لیتے، پورا نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو دور کی بات، ایک قول بھی اگر گھڑ لیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شہرک کاٹ ڈالتے، پنپنے نہیں دیتے ہم ان کو۔ تو مرزائی جو ہے نا، جو غلام احمد قادیانی کے مریدین ہیں، جو اس کے جھوٹی نبوت پہ ایمان لانے والے، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد کی نبوت کے حق میں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی شخص اللہ کی طرف جھوٹ باندھے تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے میں اس کی شہرت کاٹ دوں گا۔ یہ کنایا ہے کہ میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا، اس کو میں ذلیل کر دوں گا، اس کو میں قتل کر دوں گا، اس کو میں یعنی کچھ بھی سزا ایسی عبرتناک مل جائے گی اس کو کہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں مرزا کو تو نہیں ملی، مرزا نے تو اگر ہم یعنی جھوٹا نبی تھا تو ایک جھوٹ نہیں، پھر تو اس کی ہر بات اللہ پہ جھوٹ ہوگی نا، تو اتنے کروڑوں جھوٹ اس نے بولے، پھر بھی جناب دیکھو اس کے خلفاء لندن میں کیسی حکومتیں چل رہی ہیں ان کی، اور 100 سال ہو گئے قادیانی دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے، یہ جو قرآن نے دھمکی دی ہے اس شخصیت کے بارے میں ایک دھمکی دی ہے کہ جس کا کردار اتنا اچھا رہا ہو کہ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوں، کہ جس کا کردار اتنا اچھا رہا ہو کہ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوں، ایسا شخص جب اللہ پہ جھوٹ باندھے گا تو اس جھوٹ کے سچا ہونے کا لوگوں کو گمان ہوگا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایسے شخص کو جو اللہ کی طرف غلط نسبت کرے، جس سے لوگوں کو کنفیوز ہونے کا خطرہ ہو، اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیں گے، کیونکہ پھر اللہ پر الزام ہے۔ جو قادیانیوں کا غلام احمد قادیانی بہت بڑا عالم تھا، تو شروع میں مرزا صاحب نے بھی عیسائی پادریوں سے ہندو آریہ سماج کے اسلام دشمن سرگرمیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے بطور مناظر اپنے آپ کو پیش کیا، اور بر صغیر کے مسلمانوں میں کچھ مقبول ہوئے، اور اس حد تک اس کو مقبول کرایا گیا کہ اس بر صغیر کے سارے ہی مسلمان تقریباً اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ شروع میں جب وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، تو اپنی ہی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ آپ کے زمانے کا جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا۔ ماضی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا، وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بر صغیر کے اندر کرتا رہا، اور بڑے بڑے علماء اہل علم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے۔ مرزا صاحب کافی ذہین تھے، اور ذہانت کا اندازہ ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی ایسے ہی 84 کتابیں تصنیف نہیں کر دے گا، یہ شخص 84 کتابوں کا مصنف ہے۔ مسلمانوں کا نمائندہ بن کے یہ آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس کو تحریریت کی حدود لکھ رہے تھے کہ تو بڑا اسلام کو فرق بلند کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے مناظرے جیتے، 70 کے قریب مناظرے جیتے۔ کس نے؟ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے،
لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے، چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھیے۔ یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا، ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے۔ کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا۔ وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں، اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی۔ تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے اور قادیان میں دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا، کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے۔ تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے۔ میری اطلاع نہیں ہے یہ، بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے نہیں، مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے، البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی، اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ مرزا قادیانی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا، اعتراضوں کا جواب دیتا، ہندو مت کے خلاف بولتا، عیسائیت کی تردید کرتا۔ ہمارے کافر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، کام جو اچھا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مدح کیا اور تعریف کی ہے۔ میرا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ وکیل اخبار کے اس زمانے وہ ایڈیٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد، معمولی آدمی نہیں تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ انہوں نے بڑی ان کی مدح اور تعریف کی، اور بہت سے علامہ اقبال بڑے ان کے معتقد رہے ایک زمانے میں، عالم تھے، وہی بڑے عالم تھے۔
اتنے سیانے سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں نبی؟ لیکن آپ ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام، اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد. کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اصل وجہ یہ ہے یہ بڑے لائق شخصیت تھی، اس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے، انہیں شکست دی تھی، تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے. جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا، با کمال لٹریچر ہے. توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ کسی وقت دہریے ہو گئے تھے. انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے. In India, within the last couple of hundred years, there arose a leader who was a Sunni and who was a defender of Islam against many critics, and he debated with people of other faiths. So anyone praising Mirza before this 1891, he shouldn't be blamed, because the Deobandi, the Barelvi, everybody used to praise him. Everybody used to praise him. تو یاد رکھو، جیسے جو شخص اللہ پہ جھوٹ باندھے ان میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے برات کا اعلان کرے، کیونکہ وہ اس کی ایسی حیثیت ہی نہیں ہے. ایسے ہی علماء میں جو بھی انٹرنیٹ پر مفتی بن کے لوگوں کو مسئلے بتانا شروع کر دے، تو ہر مفتی بھی، ہر ایسا شخص بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اپنے اوقات کا حصہ اس جاہل پہ خرچ کرنا شروع کر دیں.